الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. حج کا پربہار موسم ہے. دنیا بھر سے حجاج حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. کچھ جا چکے, کچھ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں اس اہم فریضے کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی مدنی چینل پر حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. پیارے پیارے حاجیوں, پیارے پیارے خوش نصیب زائرین, عاشقان رسول, یقیناً یہ سفر ہی ایسا ہے کہ جب اس کی بات ہوتی ہے, جب ذکر ہوتا ہے, آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, دل مچل جاتا ہے. اور سبحان اللہ, جب بات حج کے سفر کی ہو, یہ تو مغفرتوں کا سفر ہے, یہ عنایتوں کا سفر ہے, یہ رحمتوں کا سفر ہے, یہ وہ سفر ہے جس میں مغفرت کے وعدے کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حدیثیں ایسی ہیں, قرآن پاک کی آیتوں میں جو بشارتیں ہیں, حج کرنے والے کو کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ایک اور حدیث پاک میں ہے, حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے. تو جو حج کو جایا کرے نا, حج کر کے آئیں تو ان سے دعا بھی کروایا کرے, کیونکہ ان کی تو مغفرت ہوئی ہے. انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمارا کام بھی بن جائے گا. ایک اور جگہ سبحان اللہ حدیث پاک سنیں, یہ کیسا سفر ہے کہ سفر پر جائیں تو برکت ہی برکت ہے, اور اگر اس سفر میں موت آ جائے تو پھر فضیلت کا کیا عالم ہے. کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا, اس کی پیشی نہ ہوگی, نہ حساب ہوگا, اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ, یعنی تو جنت میں داخل ہو جا. ہائے ہائے, پھر کیوں نہ ہم تڑپیں حج کو جانے کو, پھر کیوں نہ ہم وہاں جانے کے لیے دل میں اپنی تمنا کو بڑھائیں. بلکہ آج میں آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں. یہ جو حج کو جاتے ہیں نا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ کوئی خود سے نہیں جاتا, اس کو کیسے بلایا جاتا ہے. بات ہے آج سے ہزاروں سال پہلے کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تو آپ کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو آپ نے رب تعالیٰ سے عرض کی, مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی. دیکھیں آج میں مائک پر بول رہا ہوں, سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں چینل دیکھا جا رہا ہے, مگر اس وقت مکہ پاک میں آبادی نہ تھی, پہاڑ تھے, صحرا تھے, اور کعبے کی ایک دیوار سمجھ لیں یا ایک عمارت قائم تھی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو آپ نے کہا مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی. ارشاد ہوتا ہے, اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے. آپ جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے, آپ نے لوگوں کو حج کے لیے اللہ کے گھر کے لیے بلایا. ذرا سنیے, روایتوں میں آتا ہے وہ آواز اس وقت دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی. کوئی سیٹلائٹ نہیں, کوئی انٹرنیٹ نہیں, مگر ایک روحانی کیسا کنیکشن تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا. اور سنیے, صرف لوگوں نے نہیں بلکہ ماں کے پیٹ میں بچوں نے اس آواز کو سنا, باپ کی پیٹھ میں موجود آنے والی اولاد نے اس کو سنا, بلکہ عالم ارواح میں روحوں نے اس آواز کو سنا. اور علماء فرماتے ہیں, روایتوں کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے اس وقت حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا, جس نے ایک بار لبیک کہا اس کو ایک حج کی سعادت ملے گی, جس نے 2 بار لبیک اس وقت کہا تھا اس کو 2 حج کی سعادت ملے گی, جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار وہ حج کو جائے گا. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو, اے وہ عاشقان رسول جو حج کر چکے آپ سب کو مبارک ہو, کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا. اور ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سفر ہمارا جاری رہے, ہمیں بار بار حج کی سعادت ملتی رہے. تو جب بھی حج کا سفر نصیب ہو اس کو بڑی خوش نصیبی سمجھنا ہے, اس کو بڑی کرم نوازی سمجھنا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام, عرض کی مولا جو تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو ان کو کیا عطا فرماتا ہے.
اللہ فرماتا ہے ہر زائر کا اس پر حق ہے. رب نے فرمایا ہر زائر کا یعنی زیارت کرنے کے لیے آنے والے کا حق ہے کہ جس کی زیارت کو جائے کہ مجھ پر یہ حق ہے کہ میں دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو میں ان کی مغفرت فرما دوں گا. تو یہ ایسا سفر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو نصیب والوں کو ملتا ہے. اچھا پھر تھوڑا سا اللہ والے بزرگان دین عاشقان رسول ہمارے اسلاف حج کا سفر کیسے کرتے, ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی, کچھ واقعات وہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہماری کیفیات بھی بنے. آج تو کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے جناب میں اس لیے حج پہ جا رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے تھے, میرے پاس انتظام تھے. نہیں جناب, یہ پیسوں سے نہیں ہوتا, یہ بلاوے سے ہوتا ہے, یہ کرم نوازی سے ہوتا ہے. اربوں پتی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے, مکہ مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے کئی غریبوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا مگر جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو اس سفر میں میری اور آپ کی کیفیات کیا ہو, میرے اور آپ کا انداز کیا ہو. تو ایک دو واقعات بھی آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ والے جو کئی گنا زیادہ نیک اور اولیاء کرام ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کی کیفیات کیا ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی, کعبہ مشرفہ کا طواف کیا, حجر اسود کا بوسہ لیا, 2 رکعت نماز ادا کی, پھر کعبے کی دیوار کے قریب بیٹھ کر میں رونے لگا. بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے نہ جانے کتنے چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. وہ رونے لگے اور اسی روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی. کہتے جب میری آنکھ لگی تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے علی بن موفق ہم نے تیری بات سن لی ہے, کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمیں اللہ کریم نے اپنے گھر پر بلایا ہے نا تو سبحان اللہ, اللہ نے ہم سے محبت فرمائی ہے, ہم پر مہربانی فرمائی ہے, اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے, تو اب انشاءاللہ رحمتوں سے ضرور نوازا جائے گا. آئیے میں آپ کو آل رسول حضرت سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ برادر شہید کربلا جگر گوشائے فاطمہ دل بند مرتضی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤں. آپ تو نبی پاک کے نواسے ہیں نا, آپ کی تو ولادت ہی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے, مگر آپ کا حج کا کیا انداز تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں, میں اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا, افسوس میں اس کے پاک گھر کی طرف کبھی پیدل چل کر حج پر نہیں گیا. اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ پیدل مکہ مکرمہ کا سفر کر کے حج کا سفر کیا. یعنی آپ 20 بار آپ نے حج ایسا کیا کہ مدینے سے پیدل مکہ پاک آئے. اور منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی, پھر اپنا رخسار مبارک جو ہے وہ مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار رونے لگے اور اس طرح مناجات کرتے ہیں اے میرے رب قدیر تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے, تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے, تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے. اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ سے چند گز دور جو ہے مسکین بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے. ان مسکینوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. تو آپ نے سبحان اللہ نواسہ رسول ہو کر آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے, ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے, عاجزی اور انکساری دیکھیں. اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھانے میں بھی شرکت کرتا مگر ہم آل رسول پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. اس کے بعد آپ نے ان مسکینوں کو کہا تو آپ سب میرے گھر آ جائیں, اور اپنے گھر لے گئے, اپنی قیام گاہ پر ان کی پرتکلف دعوت کی, انہیں شاندار کھانا بھی کھلایا اور ان سب کو تحفے بھی دیے, درہم بھی دیے. اللہ اکبر. یہ ہیں اللہ والے جن کی عاجزی کا عالم یہ, جن کی انکساری کا عالم یہ, اور جن کی رکت کا عالم یہ ہے کہ جب مکہ پاک میں جاتے ہیں تو یہ کیفیات بن جاتی ہیں, کعبے کے سامنے جاتے ہیں تو یہ کیفیت بن جاتی ہے. تو اے میرے حاجیوں اگر نصیب سے یہ سفر ملا ہے نا تو اس بار یہ سفر آنسوؤں کے ساتھ کرنا ہے. اس بار یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے مغفرت کا ایک اور موقع دے دیا ہے, میری مغفرت کا ایک اور مجھے چانس دے دیا ہے. اور دیکھو جب مجرم بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے نا تو اس کے نخرے نہیں ہوتے ہیں. مجرم کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ بخشا جاؤں, پکڑا نہ جاؤں, معاف کر دیا جاؤں. ارے مجرم جا کر یہ نہیں کہتا کہ انتظام ٹھیک نہیں ہے, مجرم جا کر یہ نہیں کہتا کہ مزہ نہیں آ رہا. مجرم کو ایک ہی کہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے سزا نہ سنا دی جائے. تو بس اس بار اس کیفیت میں جانا کہ ایک گناہگار, ایک خطا کار مغفرت کی خیرات لینے, مغفرت کی بھیک لینے بارگاہ الہی میں جا رہا ہے. جب اس کیفیت کے ساتھ سفر کرو گے انشاءاللہ سفر کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا.
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے حج کے کچھ فضائل سنے. اللہ پاک جو جا رہے ہیں ان کا سفر قبول فرمائے، اور جو ابھی تک جن کا انتظام نہیں ہوا ہے، میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا. ہم التجا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ آج تیرے گھر کے طواف کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں، حج کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں، دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں. اے اللہ جو جا رہے ہیں ان کے صدقے اس سال جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما دے، ہمیں بھی صفا اور مروہ کی خیرات عطا فرما دے، ہمیں بھی منا اور عرفات کی بہاریں اور وقوف مزدلفہ نصیب فرما. اے حاجیوں، اب آپ کو میں نے حج کی پہلے کچھ نیتوں کے بارے میں بتاؤں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، میرے سامنے پہ، رفیق الحرمین. اس کتاب کا نام بھی رفیق الحرمین ہے، اور واقعی یہ حرمین کی ساتھی کتاب ہے، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آئیے ہم سفر پر جائیں، جب بھی کسی نیک کام کو کریں، جائز کام کریں، اچھی نیتیں کریں. تو اتنا مبارک کام کرنے جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، حاضری مدینہ ہو رہی ہے، تو اب آپ نے بڑی اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں. امیر اہل سنت نے حج اور عمرے پر جانے والوں کے لیے 56 نیتیں اس میں لکھی ہیں. میں انشاءاللہ چند پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ اس کتاب سے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. کمال کا انداز ہے امیر اہل سنت کا. یہ نیتیں شامل حال رہیں، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ یہ نیتیں جانے سے پہلے بھی پڑھیں، سفر کے دوران بھی پڑھیں، تاکہ بار بار یاد آئے کہ میں کن نیتوں سے آیا ہوں، میں نے کیا کیا کرنا ہے. اور امیر اہل سنت نے تو کمال کیا ہے، یہاں سے نیتیں کروائیں، پھر مکہ پہنچ کے کیا کروں گا، مدینے کے سفر میں کیا کروں گا، مدینے پاک میں کیا کروں گا، حاجیوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہوگا، لوگوں سے حسن سلوک کیسے کروں گا. کمال کی نیت ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ پورے سفر کا ایک انداز ان نیتوں میں چھپا ہوا ہے. یہ ایک شاندار گلدستہ بھی ہے. آپ پہلی نیت عطا فرماتے ہیں کہ صرف رضائے الہی پانے کے لیے حج کروں گا. پہلی نیت یہ کر لیں، جو حج پر جا رہے ہیں وہ بھی، جو کبھی بھی جائیں گے انشاءاللہ ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ جب بھی حج کروں گا صرف رضائے الہی پانے کے لیے حج کروں گا. اب اس میں ایک بڑی دل ہلا دینے والی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیاء یعنی مالدار سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، درمیانی درجے کے جو پیسے والے لوگ ہوں گے وہ تجارت کے لیے، اور قرہ یعنی قاری حضرات دکھانے اور سنانے کے لیے، اور فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے. اب آپ غور کر لیں، ایسا ہو رہا ہے. پیسے والے کہتے ہیں ہم تو پکنک پہ جا رہے ہیں، ہم تو گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، ہمیں تو سہولتیں چاہیے، ہمیں تو بہت زیادہ جناب لگژری چاہیے. لگژری لینا منع نہیں ہے، مگر نیت کیا ہے کہ آپ تفاخر کے لیے کہ دیکھو میں کتنا ہیوی پیکج پہ جا رہا ہوں، میں تو ہر سال جاتا ہوں، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. کچھ لوگ حج پر جا کر بھی کچھ پیسے کمانے کی، مال تجارت کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو معاذ اللہ وہاں جا کر بھی ان کی نیت ہوتی ہے لوگوں سے پیسے مانگیں گے. ہمیں کیا بتایا امیر علیہ سنت نے؟ صرف رضا الہی کے لیے. حج کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. دوسری کتنی خوبصورت نیت امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنزُ ایمان، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. سبحان اللہ. اور یہ نیت صرف یہ اس نیت کے لیے میں جا رہا ہوں. پھر ایک اور بڑی خوبصورت نیت آپ نے فرمائی جو فرض حج کے لیے جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک اور بڑی خوبصورت نیت کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا. نبی پاک کی سنت بھی تو ہے نا، اس نیت پہ حج کروں گا. اچھا پھر آگے آپ نے فرمایا اگر کوئی نفلی حج کو جا رہا ہے تو پھر بیوی شوہر کو رضامند کرے گی. جو مقروض قرضہ ادا نہیں کر سکتا وہ قرض جو مانگنے والا اس سے بھی اجازت لے. پھر فرمایا اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا. ہاں اگر عمرہ یا نفلی حج کرے تو والدین کی اجازت کے بغیر سفر نہ کریں. پھر سبحان اللہ بڑی اہم نیت، مال حلال سے حج کروں گا. یہ بہت ضروری ہے کہ حلال مال سے حج کیا جائے. اچھا یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت نیت ہے کہ چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا، ان سے دعا کرواؤں گا. سب سے معافی تلافی کر کے دعا کروا کے آپ نے جانا ہے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت نیت، حاجت سے زائد توشہ لے کر، یعنی اپنے سامان جو ہے اس میں کچھ زیادہ لے لیں. مثال دیتا ہوں، رفیق الحرمین آپ نے لینی ہے، ایک کی بجائے 4 لے لیں، مجھے بھی ضرورت پڑے گی اور حاجیوں کو دے دوں گا. احرام آپ نے لینا ہے، ایک احرام ایکسٹرا لے لیں. چپل لینی ہے اپنے لیے 2 لینی ہے، ایک اور تیسری بھی لے لیں، کسی حاجی کو کام آ جائے گی. تھوڑے پیسے زیادہ رکھ لیں، نمکو وغیرہ یا کوئی ایسا سامان لیا کہ چلو یار یہ مجھے کام آئے گا، تھوڑا سا زیادہ رکھ لیں. یعنی یہ حج مقبول کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا کہ حج
حج اور عمرہ مبرور اس کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو، گناہ نہ ہو، دکھاوا سنانا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، کھانا کھلانا، نرم کلام، سلام پھیلانا، خوش خلقی سے پیش آنا، یہ سب چیزیں حج کو حج مبرور بناتی ہیں۔ تو نرمی رکھنی ہے، کھانا کھلانا ہے، زیادہ تھوڑا سا سامان لے کر کسی حاجی کو پیش کر دینا ہے، تو یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ حج کرنا ہے، اور اللہ نے چاہا تو حج مقبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو چند نیتیں میں نے بیان کر دی، اب آپ رفیق الحرمین میں انشاءاللہ یہ ساری نیتیں پڑھ لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں حج۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، یہ بڑی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ آپ نے میرے ساتھ یاد بھی کرنی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جامعۃ المدینہ کے طلباء یہاں بھی ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، یہ ایک فرض علم بھی ہے، یعنی فرض جس پر حج فرض ہو جائے اس پر سیکھنا فرض ہے، اور اسلام کے اہم ترین 5 ارکان میں سے بھی ایک ہے، تو ہمیں بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ حج کی قسمیں 3 ہیں، پہلا حج ہے حج قران، دوسرا حج ہے حج تمتع، اور تیسرا حج ہے حج افراد۔ اب تھوڑی تھوڑی اس کی تعریف۔ حج قران کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا، اور وہ حج قران فرمایا۔ حج قران یہ ہے کہ جب حاجی احرام باندھتا ہے، جو میقات سے باہر رہنے والا حاجی ہے، جیسے ہم لوگ ہیں پاکستان، انڈیا، یو کے، امریکہ، ہم سب میقات کے باہر رہتے ہیں، تو یہ احرام جب باندھتا ہے تو یہ حج اور عمرے کا ساتھ احرام باندھتا ہے، دونوں کی نیتیں ساتھ کرتا ہے، اور اس کا احرام جو اترے گا، یعنی احرام سے وہ فارغ ہوگا، وہ تمام حج کے معاملات سے فارغ ہو کر رمی جمرات کر کے، حلق کر کے، قربانی کر کے وہ حج کے احرام سے فارغ ہوگا۔ یعنی آسان لفظوں میں احرام ابھی باندھے گا، عمرہ اور حج ساتھ کرے گا، مگر احرام اس کا حج کے بعد اترے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا حج ہے حج تمتع۔ یہ حج کرتے ہیں پاک و ہند میں رہنے والے، میقات کے باہر میں رہنے والے، عموماً ہم یہ حج کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے وطن سے جو احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ کس کی نیت کرتے ہیں؟ اور وہاں جا کر عمرہ کرتے ہیں، احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب حج کے دن قریب آتے ہیں، پھر احرام وہاں سے مکے میں رہ کے باندھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج افراد، حج افراد نارملی مکے میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے، یعنی میقات کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ حج افراد کرتے ہیں، وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے، وہ حج تمتع بھی نہیں کر سکتے، حج قران بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حج افراد کریں گے۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں میقات کے باہر رہنے والے، ہم حج افراد بھی کر سکتے ہیں، مگر حج افراد پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب احرام باندھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی حج ہی کا احرام باندھتے ہیں، آپ عمرے کا احرام نہیں باندھتے، حج اور عمرے کا احرام نہیں باندھتے۔ کون سا احرام باندھتے ہیں؟ حج کا، نیت کرتے ہیں حج کے احرام کی۔ اب یہ چونکہ نیت ہی حج کے احرام کی ہو گئی، تو یہ کب کھلے گا؟ حج کے بعد کھلے گا۔ تو آسان کون سا ہو گیا؟ حج تمتع، جس میں عمرے کا احرام باندھا، وہاں جا کر عمرہ کیا، اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے۔ اب دوبارہ جب حج کے دن قریب آئیں گے، دوبارہ احرام باندھ لیں گے حج کا۔ تو حج تمتع جو ہے یہ بنسبت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں، یہ میں نے یہ تینوں قسمیں آپ نے سن لی۔ پاکستان والے کرتے تو حج تمتع ہیں، لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، لوگ 30 دن 40 دن کا حج کرنے کے لیے تیار ہیں، 10 11 12 20 لاکھ روپے کا پیکج بھی دینے کے لیے تیار ہیں، 2-3 گھنٹے کی تربیت نہیں لیتے۔ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کئی بار ایسا ہوا، میں ایک بار خود جہاز میں جا رہا تھا، تو میرے برابر میں ایک حاجی صاحب تھے، احرام میں نے بھی پہنا تھا، انہوں نے بھی پہنا تھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کون سے حج کی نیت کی ہے؟ وہ پہلے تو میرا منہ دیکھنے لگے، کہنے لگے حج کون سے کیا مراد ہے؟ حج کی نیت کی ہے؟ یعنی حج کیا کوئی اور قسم کا بھی ہوتا ہے؟ یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے احرام کی جو نیت کی ہے وہ کیا نیت کی ہے؟ کہتے میں نے حج کی نیت کی ہے۔ اب آپ بتائیں گے، اگر کسی نے حج کی نیت سے احرام باندھا تو اس کا کون سا احرام ہو گیا؟ حج افراد ہو گیا۔ اب اس کا احرام عمرہ کر کے تو اترے گا ہی نہیں، اس نے عمرہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ تربیت نہیں ہے تو احرام پہنا اور حج کی نیت کر کے بیٹھ گئے جہاز میں۔ اب جناب بیسیکلی تو ان کا حج افراد ہو گیا، اور وہ حج تک احرام باندھنا ان کو ضروری تھا، ان کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا۔ تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے، اور بہت سارے حاجی اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار جا تو حج کی لے رہا ہوں اور نیت مجھے عمرے کی بتا رہے ہیں۔ تو جناب حج تمتع والا پاکستان سے، انڈیا سے، میقات کے باہر کسی بھی ملک سے جب بھی جائے گا تو وہ عمرے ہی کی نیت سے جائے گا، وہاں پہلے عمرہ ادا کرے گا، احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب حج کے دن قریب آئیں گے پھر جب احرام باندھے گا تو وہ حج کی نیت سے باندھے گا۔ تو یہ 3 حج کی قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ حج قران کرنے والا قارن کہلاتا ہے، حج تمتع کرنے والا حاجی
متمتع کہلاتا ہے، اور حج افراد کرنے والا جو حاجی ہے وہ مفرد کہلاتا ہے۔ تو اصطلاحات بھی امیر اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں یہ پورے حج کے سفر میں جو اصطلاحات ٹرمینالوجیز ہماری یوز ہوتی ہیں اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اور میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ رفیق الحرمین انگلش زبان میں بھی موجود ہے، اور نہ صرف انگلش میں بلکہ دعوت اسلامی .net ویب سائٹ پر یہ کئی زبانوں میں موجود ہے۔ تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں، آپ کا سفر بہت آسان ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ناظرین حج کے سامان کی خریداری کے لیے۔ کچھ میں وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کو صرف حج کے سفر میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل کہیں بھی آپ ٹریول کریں گے وہ آپ کو کام آئیں گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سفر کرنے والے کی جو جان ہے نا وہ سمجھے اس کا پاسپورٹ ہے۔ اچھا، حج میں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ ہم سے لے لیا جاتا ہے اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ورنہ حاجی اگر پاسپورٹ ہی کھو دے گا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو پاسپورٹ آپ کا معلم کے پاس جمع ہو جائے گا اور آپ کو واپسی میں وہ پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ دے دیا جائے گا جب آپ پاکستان واپس آئیں گے، اپنے وطن واپس جائیں گے۔ تو چلیں اس کی ٹینشن تو ختم ہو گئی، لیکن ایک مشورہ یہ دوں گا کہ چاہے آپ کا پاسپورٹ ہو، شناختی کارڈ ہو، پاسپورٹ پر حج کا ویزا ہے یا اور دنیا کے اچھے بڑے ویزے لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کی اہم دستاویزات ہیں، ان تمام ڈاکیومنٹس کو کہیں اسکین کر کے رکھ لیں۔ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اسکین کر لی، تصویر کھینچ لی، اپنے موبائل میں بھی رکھی، کسی اور کو بھی واٹس ایپ، قریبی رشتہ دار یا بیٹے کو، بھائی کو کر دی۔ خدا نہ خواستہ آپ سفر پر ہیں، آپ کے کچھ ڈاکیومنٹس گم ہو جاتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پر وہ سب تمام چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ تو آپ کے اہم دستاویزات بلکہ پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس بھی ہوں، کہیں آگ بھی لگ سکتی ہے، آپ کے پاس اس کی اگر تصویریں کہیں محفوظ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئیں گی۔ یہ آپ کو ایک مشورہ ہے۔ اچھا، اب آپ نے پہلے تو حج کے سفر کی خریداری کرنی ہے۔ اب میں تھوڑا سا کھڑا ہو کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج کے سفر میں پہلے تو یہ یاد کر لیں کہ حج کے سفر میں آپ نے چلنا بہت ہے، آپ کی واکنگ بہت زیادہ ہوگی۔ ہم کراچی کے رہنے والے یا شہروں کے رہنے والے، ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم چلتے بہت کم ہیں اور ہم ہر جگہ اسکوٹر یا گاڑی میں جاتے ہیں، اور ایسے لوگ سچی بات ہے کہ حج میں زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ ذرا سوچئے کہ مکہ پاک میں ایک عبادت ایسی ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی، اور ہمیں اس عبادت کو زیادہ کرنا ہے، اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے طواف خانہ کعبہ ہے۔ طواف اور سعی جو ہے، ہم روزے، نماز، قرآن تلاوت، ذکر و اذکار سب پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، خیر مکے میں کریں گے، حدود حرم میں کریں گے، اس کا ثواب تو 1,00,000 کے برابر ہو جائے گا، لیکن طواف تو کہیں نہیں کر سکتے نا۔ اب طواف کیسے ہوگا؟ چل کر ہوگا۔ سعی کیسے ہوگی؟ چل کر ہوگی۔ حرم پاک آپ کی ہوٹل سے جانے آنے میں بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک چلنا پڑے گا۔ تو پہلا میرا مشورہ تمام دنیا بھر کے حاجیوں کو یہ ہے کہ خدا را چلنے کی عادت رکھیں۔ اچھا، چلنا ویسے بھی واکنگ جو ہے آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے، لیکن مثال کے طور پہ ابھی آپ کی فلائٹ میں 10 دن باقی ہیں، آپ روزانہ 1 گھنٹہ چلنا شروع کر دیں۔ کوئی ٹارگٹ رکھے کہ میں نے 4 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر چلنا ہے۔ آپ چلنے کے عادی ہو گئے نا تو آپ کو وہاں انشاءاللہ چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے بیچارے حاجی حرم تک جاتے ہیں، ان کی سانس پھول جاتی ہے، پیروں میں زخم ہو جاتے ہیں، پیر سوج جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تو بالکل بھی چلنے کی عادت نہیں ہے، پھر وہ حسرت سے کعبے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور نفلی طواف بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو حدیث پاک ایک مضمون سناتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ طواف کیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جب بھی لفظ طواف کی بات ہوگی نا، یہ 7 چکر کا ایک طواف ہے، 7 چکر پورے ہوں گے تو طواف ہوگا۔ تو 50 بار اگر اس بار حج پر ٹارگٹ لے کر جائیں کہ ہم نے 50 طواف تو پورے کر کے ہی آنا ہے، تو اب یہ 50 طواف کے لیے پہلے آپ کو تگڑا بھی تو ہونا پڑے گا نا۔ تو پہلے تو واک فرینڈلی ہو جائیں، چلنے کے عادی بن جائیں۔ دوسری بات، آپ چلیں گے نا تو وہاں آپ کے جاگرز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہاں آپ کو چپل پہننے پڑیں گے۔ ہاں، احرام میں تو ایک مخصوص چپل پہن سکیں گے، بغیر احرام کے آپ اپنے کوئی بغیر کمفرٹیبل چپل بھی پہن سکیں گے، لیکن طواف میں تو چپل بھی نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو چلنے کی عادت جو ہے وہ بھی پراپرلی، بیسٹ مشورہ دوں گا کہ انہی چپلوں کے ساتھ آپ چلے کہ جن چپلوں کے ساتھ آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ تو احرام کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے ہوائی چپل، جس کو کہتے ہیں 2 پٹی والے چپل۔ تو یہ 2 پٹی والے چپل جیسے میں نے پہنے ہیں، اب یہ اس طرح کے چپل ہوں گے جس میں پیر کے جو اوپر کا جو ابھار ہے، یہ جو ہے نا کھلا رہے گا۔ اس پہ بہت سارے لوگ نئے تجربے کرتے رہتے ہیں، اس پہ تجربے سینڈل وغیرہ کے نہ کریں، 2 پٹی کی ہوائی چپل لے لیں، مگر یہ چپل بہترین کوالٹی کی لیں، سافٹ لیں، تھوڑے خرچہ کریں۔ کچھ لوگ چپل میں کنجوسی کرتے ہیں یا بیگ میں کنجوسی کرتے ہیں۔ میں سب کو مشورہ دیتا ہوں حج کے سفر میں یا کسی بھی ٹریول میں بہترین بیگ لیں۔ آپ اس نیت سے خرچہ کریں نا یار، 5-7 ہزار 10 ہزار مہنگا بیگ لے لیں، اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ اس بیگ کے ساتھ 12 بار مدینہ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو پھر تو مہنگا نہیں ہے نا، 12 بار میرے ساتھ چلے گا تو پھر تو کام ہے۔ نیت ہی 12 بار حج کی کر لیں، 12 بار مدینہ پاک جانے کی کر لیں۔ تو بیگ لیں تگڑا مضبوط، جس کا بیگ جو ٹوٹ گیا نا، آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ آج کل بڑے اچھے بیگ آ گئے ہیں،
پہلے آتے تھے 2 ٹائر بیگ، اب یہ آگے 4 ٹائر بیگ، کسی بھی اچھی کمپنی کا ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے 4 پہیے ہیں. جب یہ 4 پہیے نا تو یہ بڑی شرافت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کو کھینچنا نہیں پڑتا، آپ کو اس کو اٹھانا نہیں پڑتا، یہ آپ کے ساتھ بالکل سکون سے چلے گا. اچھے ٹائر ہوں، اچھی کوالٹی ہو. اس میں خرچہ کیجئے گا. جب 10 11 12 لاکھ کا حج کر رہے ہو تو چند ہزار روپوں کا اچھا بیگ لیں. تو بیگ مضبوط ہونا چاہیے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایسا بیگ لینا کہ جس بیگ کو اٹھا کر 12 بار پھینکا جائے، بھرے ہوئے بیگ کو، فل بیگ کو 12 بار پھینکا جائے تو یہ زندہ رہے گا کہ نہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایئرپورٹس پر بیگ اٹھا اٹھا کے پھینکے جاتے ہیں بیلٹس پر. آپ کا بیگ ہی کمزور ہوا تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی. تو چپل بہترین. اچھا، اب چپل بہترین ہے کہ نہیں اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا میں مشورہ یہ دوں گا کہ جو میں نے کہا نا روز واک کرے، تو اسی چپل کو پہن کے واک کرے جو حج پہ لے جانی ہے. اگر یہ تکلیف دے رہی ہے تو یہیں چینج کر دیں، کیونکہ اگر یہ تکلیف دینے والی چپل ہے، کاٹ دے گی یا اس کو زخم کر دے گی، اگلے سفر آپ کا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو جو چپل آپ کو لگے یار یہ بڑی مزیدار ہے، واک کرنے میں تکلیف بھی نہیں دے رہی ہے، سافٹ بھی ہے، پیر بھی کمفرٹیبل ہیں، سیم ایسی چپل 2 اور لے لیں. ایک آپ نے پہن لی، 2 اور لے لیں، اس لیے سے کہ ایک تو مجھے چاہیے گی، اگر بچ گئی تو کسی حاجی کو بھی کام آ جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، چپل بہترین ہو اور بیگ بہترین ہو. اب آ جائیں، تیسری اہم ترین چیز ہے وہ آپ کا احرام ہے. احرام بھی بہترین کوالٹی کا لیں، اچھی کوالٹی کا احرام لیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بڑی راحت اور سکون رہے گا. اب احرام میں کچھ لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، کچھ لوگ حاجی کیا کرتے ہیں، احرام لیا اور بیگ میں رکھ لیا، کھولا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. اب وہ احرام کہاں کھلے گا؟ ایئرپورٹ پر. کچھ حاجی تو میں نے دیکھا جہاز کے اندر احرام کھولتے ہیں، کہتے ہیں ہم جہاز کے باتھ روم میں پہن لیں گے. شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاز کا باتھ روم ہمارے گھر جتنا ہوتا ہے. تو بھائی جہاز کا باتھ روم تو داخل ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس میں احرام کہاں سے آپ پہنو گے؟ تو آپ کم از کم اس ایئرپورٹ پر احرام پہن لیں کہ جس ایئرپورٹ سے آپ کا جہاز جدہ جا رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، مدینہ جانے والے کو احرام نہیں پہننا ہے، ٹھیک ہے؟ جدہ جانے والے یعنی جو مکہ جا رہا ہے اس کے لیے احرام ہے نا. تو جدہ کی فلائٹ میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ پاکستان سے کراچی، لاہور، اسلام آباد سے کسی کی دبئی کی فلائٹ ہے، کراچی دبئی، اسلام آباد دبئی، پھر دبئی جدہ، یا قطر ایئر ویز ہوتی ہے، بہت ساری ایئر لائنیں ہوتی ہیں. تو آپ کی فلائٹ اگر وایا فلائٹ ہے، ڈائریکٹ جدہ نہیں جا رہی، تو آپ پہلے سے احرام نہ پہنے ورنہ آپ ڈسکمفرٹ ہو جائیں گے. اگلا ایئرپورٹ جو ہے جہاں سے آپ کی جدہ کی فلائٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے اتنا ٹائم ہے وہاں پر کہ میں واش روم وغیرہ میں جا کے احرام پہن لوں گا، تو بہتر ہے وہاں احرام پہنے. نیت کب کرنی ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو احرام میں جو غلطی کرتے ہیں لوگ کہ احرام خریدیں اور اس کو پہلے چیک کریں کہ اچھی کوالٹی کا ہے. اور مشورہ یہ ہے کہ 2 سیٹ لے لیں، ایک لٹھے کا لے لیں اور ایک تولیے کا لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ اگر ایک سیٹ تولیہ کا لیں گے تو 2 تولیے کی چادر ہو جائیں گی آپ کے پاس، 2 لٹھے کا لیں گے تو 2 اس کی ہو جائیں گی. تو اب اس کو مکس اینڈ میچ کر لیں گے، یعنی اس طرح سیٹ بنا لیں گے تو 2 سیٹ بن جائیں گے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں اوپر نیچے دونوں لٹھا پہنوں گا تو بھی جائز، کوئی مسئلہ نہیں. اوپر نیچے دونوں تولیہ پہنوں گا تو بھی بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ تجربے کی بات ہے کہ تہبند جو ہے آپ لٹھے کی باندھیں اور اوپر کا حصہ آپ تولیے کا رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نیچے کمفرٹیبل رہیں گے، پرسکون رہیں گے، اور اوپر تولیے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پسینہ وغیرہ آپ کا جو ہے اس میں جذب ہو جائے گا. تو احرام لے کر اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ ایک تو یہ دیکھ لیں کہ بہت پتلا کاٹن نہ ہو کہ آپ کا جسم ہی اس سے چھلکنے لگ جائے. دوسرے نمبر پر سائز، یہ بڑا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. بعض لوگوں کا قد لمبا ہوتا ہے، بعض چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، بعض تھوڑے سے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں. اب آپ نے احرام لیا اور آپ کو پورا ہی نہیں آ رہا، ایئرپورٹ پہ پریشان کہ یار میں اس کو باندھوں کیسے، میرے سائز کا ہی نہیں ہے. تو بھائی پہلے چیک کر لینا تھا. تو اپنے سائز کا احرام دیکھ کر، اس کا بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ احرام فرینڈلی کیسے بننا ہے. لیکن پہلے آئیے میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. اچھا، ہم شہر کے لوگوں کا سب سے بڑا ایشو یہ کہ ہمیں تہبند سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں تہبند باندھنے کی عادت نہیں ہے. گاؤں گوٹ کے لوگ تو گھر میں بھی تہبند باندھ رہے ہوتے ہیں، ان کو احرام کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہوتا. تو تہبند سے اگر آپ کو عادت ہو گئی نا تو آپ احرام فرینڈلی ہو جاؤ گے. سب سے بڑا ایشو ہم لوگوں کا، شہر والوں کا، وہ یہ کہ ہم تہبند کیسے باندھیں. تہبند کنٹرول کرنے میں ان کا جو ہے ٹینشن رہتی ہے. تو ایک بار صحیح طریقے سے آپ یہ احرام کا جو نیچے والا حصہ باندھنے کا ہے، تہبند باندھنے کا طریقہ سیکھ لو، آپ کا حج آسان ہو جائے گا. حج قران کرنا ہے نا تب بھی ہو جائے گا، لیکن جب احرام صحیح باندھنا ہو. اب احرام ہی سنبھالتے رہو گے تو دل ہوگا یار کب اترے گا احرام. مجھے بڑا بعض اوقات تو عجیب لگتا ہے، لوگ بار بار یہ پوچھتے احرام اترے گا کب. میں نے کہا پہلے روتے تھے احرام پہنوں گا کب، یا اللہ موقع دے میں احرام پہنوں. جیسے ہی احرام پہنا اب ٹینشن یہ اترے گا کب. ارے ریلیکس رہو، جلدی کس بات کی ہے. تو احرام صحیح باندھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. تو پہلے میں تہبند باندھنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. تو اب آپ نے پہلے تو چیک یہ کرنا ہے کہ یہ احرام میرے سائز کا بھی ہے کہ نہیں. اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے اپنی ناف کے اوپر یہ والا بالکل کوئی بل نہ ہو رکھ کے چیک کر لیں کہ یہ آپ کے پیروں کے نیچے تک جا رہا ہے یا پیر تک ٹچ ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کا سائز ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ناف پہ رکھیں اور ابھی سے شروع سے ہی آپ کے ٹخنوں کے اوپر ہے تو یہ آپ کے لیے سائز تھوڑا ہے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب کرنا یہ ہے کہ یہ دونوں چادریں آپ نے اس کے کنارے ملا لینے.
ٹھیک ہے, اور کوئی اس میں اوپر بل نہ رہے. ان دونوں کناروں کو آپ نے ملا لیا. اچھا, اب اس طرف سے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر لیں, جتنا ٹائٹ کرنا ہے آپ ٹائٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کو واپس اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لے آئیں. اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہاں لے آئیں, یعنی اس کو فلیپ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, اور اب آپ کی مرضی ہے 1 بار 2 بار, کیونکہ احرام بھی بہتر ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو, تو پھر تھوڑا اگر بڑا ہے تو 4 بار کر لیں. اب مثال کے طور پہ یہ میں نے اس کو 4 بار فولڈ دیا نا, اب یہ اتنا اچھا بندھا ہے کہ مجھے بیلٹ کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور غلطی جو حاجی کر جاتے ہیں یا غلطی عمرہ کرنے والے کر جاتے ہیں, ابھی چونکہ میں تربیت کر رہا ہوں تو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن جب آپ احرام پہنیں گے تو جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں ہوگا, کوئی انڈر گارمنٹ کچھ بھی آپ نہیں پہنیں گے. ٹھیک ہے, مرد جب احرام پہنے گا تو اس کے جسم پر بے سلی چادریں ہی ہوں گی, سر پر ٹوپی امامہ بھی نہیں ہوگا, یہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے جب یہ احرام پہنا نا تو اب ظاہر ہے اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں پہنا ہے, تو اب یہ جو فلیپنگ کی ہم نے, اس کو گھما کے جس طرح بنایا ہے نا, اس کا فائدہ یہ کہ اگر ہوا بھی آئی نا تیز, تو یہ اگر اڑی بھی چادر تو آپ کی ستر, آپ کا جو جسم ہے وہ چھپا رہے گا, بے پردگی نہیں ہوگی. تو ہم نے احرام جب اس طرح باندھتے تو اس سے ایک تو چلنے میں بڑی آسانی رہتی ہے, دوسرا پردہ بھی رہتا ہے, تیسرا یہ کنٹرول بھی رہتا ہے. اچھا, یہ میں نے سکھایا نا تو آپ مجھے شاید 50 سیکنڈ لگ گئے ہوں گے, 1 منٹ لگ گیا ہوگا, لیکن اگر میں خود باندھوں یا آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو 30 سیکنڈ میں بھی ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کی عادت ایسی بن جائے گی کہ آپ بالکل آسانی سے باندھ لیں گے. اب بیلٹ نہ بھی پہنے تو احرام چلے گا. اچھا, کچھ حاجی غلطی کیا کرتے ہیں, کیونکہ گھر میں تولیہ باندھنے کی عادت ہے نہانے کے بعد کچھ لوگوں کی, تو وہ احرام تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں. اب یوں باندھ رہے ہو, جب اب یوں احرام باندھ لو گے تو آپ تو اپنے آپ کو قید کر بیٹھے, اب تو آپ زیادہ چل بھی نہیں سکو گے, اور پھر سنبھالتے رہو اس کو. تو یہ اس طرح نہ باندھیں, باندھنا تو ٹھیک ہے ہو جائے گا باندھنا, لیکن آپ ٹینشن میں رہو گے. اب میں دوبارہ آسان طریقے سے, اب تھوڑا میں اسپیڈ میں کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. ذرا سا بھی لوز ہو, دوبارہ واش روم میں جائیں, دوبارہ اس کو سیٹ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے یہ احرام ادھر سے ٹائٹ کرنا ہے, یہ 2 ادھر آپ نے لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ یہاں پر لے کر آنا ہے, اور یہ آپ نے 1 2 3 کر لیں, 4 کرنا ہے 4 کر لیں, یہ آپ کا احرام ریڈی ہو. یعنی 30 سیکنڈ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 15-20 سیکنڈ میں آپ کی تہبند آپ باندھ لیں گے. اور جب آپ نے اس طریقے سے تہبند کو باندھ لیا آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. تو احرام فرینڈلی بننے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر حج میں کچھ دن ہے نا تو اکیلے کمرے میں رات کو جب موقع ملے, آپ کا بیڈ روم ہو, تو آپ تہبند باندھ کر سونا شروع کر دیں. آپ 5-7 دن اگر تہبند کے ساتھ واش روم جانا, گھر آرام کرنا سیکھ گئے نا, تو پھر آپ احرام کے اندر بڑے ایزی ہو جائیں, کیونکہ آپ کو وہاں جا کے پریکٹس نہیں کرنی ہوگی, آپ نے ادھر ہی پریکٹس کر لی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کہیں یار وہ پھر تہبند یوز ہو جائے گی تو مجھے وہاں کے, کوئی بات نہیں, اس تہبند کو یہیں چھوڑ دیں, نیا ایک احرام اور لے کے وہاں چلے جائیں, لیکن اچھی نیت کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لے تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا. اچھا, اب بیلٹ کئی قسم کے آتے ہیں, لیکن اگر اس طرح کا بیلٹ جو ٹریولر بیلٹ کہلاتا ہے جس میں جیب ہوتے ہیں, یہ بیلٹ بڑا آسان رہتا ہے, تو اس کو باندھنا بڑا آسان ہے. پیچھے اس کا کلپ ہوتا ہے, اور اس میں آپ اپنا موبائل فون, اپنے ضروری کاغذات یا کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں بھی ایک مشورہ دوں گا کہ حج پر جا رہے ہیں تو 2 موبائل لے جائیں. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون یا قیمتی فون ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا فون بھی لے جائیں, جو آپ حرم پاک میں جانے آنے کے لیے, مینا عرفات میں, دیگر جگہوں پر آپ کے پاس وہ بھی فون ہو, کیونکہ بعض اوقات بیلٹ میں لوگ رکھتے ہیں اور بیلٹ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کہیں وضو خانے پہ, اور قیمتی فون بھی چلا جاتا ہے, یا اپنے پورے سفر کی ساری کرنسی اسی بیلٹ میں رکھتے ہیں. ایسا بھی نہ کریں. اپنی زیادہ پیسے وغیرہ ہیں وہ ہوٹل میں ہی رکھیں, بیگ کے اندر رکھیں. اس میں تو ضرورت کی 25-50-100 ریال رکھ لیے, کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑی, ہاں اپنے ہوٹل کا کارڈ ضرور ڈالیں, اپنے معلم کا کارڈ ضرور ڈالیں, تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پتہ چلے کہ آپ کہاں تھے, کس کے معلم کے حاجی ہیں, تو رابطہ کرنا آسان ہو جائے. آپ کے ساتھ بچے اور فیملیز ہوں تو ان کے جیب میں بھی آپ نے ہوٹل کا کارڈ بھی اور معلم کا کارڈ ضرور رکھنا ہے, تاکہ وہ بچھڑ جائیں تو ان کو کوئی اس ایڈریس پر پہنچا سکے. اب یہ اوپر کی چادر جو ہے تولیے کی ہے, اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح چیک کر لینا ہے کہ یہ میرے سائز کی ہے کہ نہیں. تو سائز تھوڑا سا اس کا بڑا ہونا چاہیے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نماز وغیرہ میں, رکوع وغیرہ میں آپ کے لیے آسانی رہے. تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ ایک بار چکر پورا گھوم کر کم از کم یہاں تک آ جائے. تو یہ جو چادر ہے یہ میرے لیے ٹھیک ہے, میری سائز کے لیے اوکے ہے کہ یہاں تک گھوم کے آ گئی ہے. تو اب جب یہاں تک آ گئی ہے نا, تو اب یہ میں جب رکوع کروں گا نا تو یہ گرے گا نہیں. ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر احرام یہی ختم ہو گیا تو جتنی بار آپ نماز پڑھیں گے وہ نیچے آتا رہے گا, پھر آپ اوپر کرتے رہیں گے تو تھوڑا سا کنفیوژن بھی رہتی ہے. تو بہتر یہ کہ احرام اتنا ہو کہ یہاں سے پورا چکر گھوم کر آپ کے یہ والے کاندھے پر یہ دوبارہ آ جائے, تو اب آپ بڑے سکون سے انشاءاللہ احرام پہن لیں گے. تو یہ ہم نے احرام پہن لیا. اچھا, اب اس میں کچھ بے احتیاطی بعض اوقات حاجیوں سے ہو جاتی ہے کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ آپ نے احرام پہنا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ کہیں گے اللہ اکبر. اب ابھی تو میں نے کرتا پہنا ہے, اگر کرتا نہ پہنا ہوتا تو پیٹ میرا نظر آتا, سینہ نظر آتا. تو جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ بہتر نہیں ہے. اس کا بڑا پیارا طریقہ امیر علیہ سنت نے سکھایا تھا کہ جب آپ احرام میں نماز پڑھ رہے ہوں تھوڑے سے ہاتھ باہر لائیں گے
اللہ اکبر. تو اب آپ کا سینہ اور پیٹ جو ہے دوبارہ دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, اللہ اکبر. انشاءاللہ سینہ اور پیٹ جو ہے آپ کا یہ ڈھکا رہے گا. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, ابھی تو احرام پہنا ہے سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے, مگر جب احرام واقعی انسان پہنتا ہے, جب اس کے جسم پہ اور کوئی لباس نہیں ہوتا, اور احرام میں ایکچولی ایک میسج بھی ہے, ایک وقت آئے گا میرے سارے کپڑے اتار کر مجھے کفن پہنا دیا جائے. تو یہ احرام کی چادریں ہمیں اس سفر کی بھی یاد دلاتی ہیں. اور جب بندہ احرام پہن لیتا ہے نا, اور پھر اس کے بعد جب وہ لبیک پڑھتا ہے اور جو اس کی کیفیت بنتی ہے, یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں احرام پہننا, لبیک پڑھنا اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. کون کفن پیٹے چلا گے الفت کے راستے پر, رشتے ہیں سے سک رہے ہیں, یہ کون سی ہے تیرا آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. اب آپ نے احرام کے جب چادر پہن لیتے ہیں تو یاد رہے, جب احرام کی چادر پہن لی تو یہ احرام کی نیت نہیں ہوئی, ابھی آپ نے صرف لباس ہی پہنا ہے. جب تک اس کی نیت نہیں کریں گے احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی. اب اگر مکروہ وقت نہیں تو 2 رکعت نفل ادا کر لیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیت کب کرنی ہے. اب نیت کچھ لوگ گھر سے کر کے چلے جاتے ہیں, دیکھیے حرج نہیں ہے اگر کوئی گھر سے نیت کر لیتا ہے, لیکن آپ کی پابندیاں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں. اس میں احرام میں جو چیزیں حرام ہیں نا, کافی تفصیل ہے اس میں, وہ انشاءاللہ رفیق الحرمین میں پڑھیں گے کہ سلا ہوا کپڑا جو ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا ہے, پھر اس کے بعد خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا, بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے. تو احرام پہننے سے پہلے ہی غیر ضروری بال صاف کر لیں, ناخن کاٹ لیں, اچھی طرح غسل کر لیں, جسم پر بھی خوشبو لگا لیں. احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں. کب؟ جب تک احرام کی نیت نہیں کی. نیت کرنے کے بعد تو آپ نے خوشبو سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہے, تو آپ چادر پہ بھی خوشبو لگائیں, جسم پہ بھی خوشبو لگائیں, اچھی طرح غسل کر لیں, غیر ضروری بال صاف کر لیے, احرام کی چادریں پہن لی. لیکن مشورہ یہ ہے کہ آپ جب جہاز میں بیٹھ جائیں نا, جب جہاز آپ کا ٹیک آف ہو جاتا ہے, اب آپ جدہ کی طرف جہاز جا رہا ہے, آپ احرام کی نیت کر لیں, عمرے کی, جو بھی آپ نے حج کرنا ہے, حج تمتع کرنا ہے تو عمرے کی نیت کریں گے. اچھا, اس میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور ٹھیک ان کا مشورہ ہوتا ہے, کہ آپ کھانا کھا لیں, جہاز میں کھانا ملتا ہے, اس کے بعد نیت کر لیں. تو اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ کھانے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. تو نارملی تو کھانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, وہاں کبھی کبھی جہاز میں پرفیوم ٹشو دیتے ہیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے, کہ جس میں خوشبو ہوتی ہے. تو آپ نے اس پورے سفر میں اگر مفتی صاحب بھی بیٹھے, میں یہ سمجھوں کہ سب سے زیادہ حاجیوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے دم ہو جاتا ہے یا صدقہ ہو جاتا ہے, شاید 90% اس میں خوشبو کا معاملہ ہوتا ہے, کہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو لگ جاتی ہے, وہ خوشبو کا استعمال کر لیتے ہیں, خوشبو والی کوئی چیز کھا لیتے ہیں. تو آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات سمجھ لینی ہے کہ جب میں احرام میں ہوں نا, تو میرے خوشبو والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا, کبھی کبھی حاجی یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے جسم پر عطر لگایا, احرام پہ عطر لگایا نیت سے پہلے, اور وہ عطر کی بوتل رکھ لی اپنے اسی بیلٹ میں. اب نیت تو کر لی, لیکن کسی بھی کام سے اس بیلٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہ عطر کی بوتل کھل گئی تھی, یا کوئی مسئلہ تھا وہ ہاتھ پہ لگ گئی, یا آپ نے ہینڈ کیری میں رکھی. تو یہ مسٹیک نہ کیجیے گا, اگر خوشبو لگا لی تو اب عطر کی بوتل پر بھی پلاسٹک چڑھا کر اس کو لگیج کے اندر ڈال دیں. اب مجھے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے جب تک میرا عمرہ کمپلیٹ نہ ہو, میرا احرام نہ اترے. تو بڑا پرابلم, یعنی 90% اگر مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو خوشبو سے بچا لیتے ہیں, چاہے وہ لگانے سے چاہے وہ کھانے سے. تو بہرحال اب میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جہاز ٹیک آف ہونا تو آپ نیت کر لیں, کیونکہ تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ حاجی بیچارے سو جاتے ہیں, اور وہ پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے کہ جب وہ میقات بھی گزر گیا ہوتا ہے اور جدہ ایئرپورٹ آ جاتا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو پھر اگر کوئی بغیر نیت کرے میقات کراس کر جائے گا تو پھر اس پر دم کی صورتیں بھی بن جائیں گی. تو ہمیں کرنا یہ ہے, اور دم کیا ہے, پھر بکرا کاٹنا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھتے ہی جو بھی اپنے رفیق الحرمین کھولیں, اور آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں, اچھا حج تمتع کر رہے ہیں تو کس چیز کی نیت کریں گے, کس چیز کی نیت کریں گے؟ چلیں ماشاءاللہ آپ یاد ہے نا آپ کو, تو عمرے کی نیت کر لیں گے. اچھا, اب جیسے ہی نیت کریں گے, امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ عمرے کی نیت بھی لکھی ہے. حج قران والے کون سی نیت کریں گے؟ عمرے اور حج دونوں کی. اگر حج قران کر رہے ہیں تو وہ نیت کر لیں, اور حج افراد کر رہے ہیں تو کون سی نیت کریں گے؟ حج کی نیت کریں گے. ویری گڈ. تو تینوں میں سے جو بھی نیت آپ کے لیے کرنی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کون سا حج کر رہا ہوں. حج کی نیت کرنے کے بعد
آپ نے عمرے کی نیت کر لی، احرام پہن لیا، اب آپ نے لبیک پڑھنی ہے۔ اچھا، اب لبیک جو ہے نا اس کو بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ پہلے تو لبیک کا معنی سمجھ لیجئے، جب آپ کو میننگ پتا ہوں گے نا پھر آپ کو پڑھنے کا لطف ہی اور آئے گا۔ آپ اسکول میں پڑھے ہوں گے، مدرسے میں پڑھے ہوں گے، جب ہمارا نام پکارا جاتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک، پریزنٹ سر، یہی کہتے تھے نا، اپنی حاضری لگاتے تھے۔ تو گویا یہاں بھی حاضری لگ رہی ہے۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ حاضری لگاتا ہے نا کہ میرے گناہ، میری خطائیں، میں گناہ گار اور حج کا سفر، اتنے نیک لوگ یہاں آئے ہیں، میری لبیک قبول ہو جائے، میری حاضری قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ سنو سنو، امام زین العابدین آل رسول ہیں، اولیاء کے بھی سردار ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے ایک بار آپ حج کو گئے، احرام پہنا اور جب نیت کی تو چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا، خوف خدا طاری ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضور لبیک کہیے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں میں لبیک کہوں اور سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں، بس اسی خوف سے آپ لبیک نہیں پڑھ رہے تھے۔ عرض کی گئی حضور لبیک تو کہنا ضروری ہے، اور جب آپ نے لبیک فرمایا تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، یعنی آپ پر اتنا خوف خدا طاری تھا کہ جب بھی سفر حج میں لبیک پڑھتے تھے آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے حاجی ہم لوگ مل کر لبیک بھی ہنس ہنس کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کاش یہ کیفیت بن جائے، کاش یہ انداز بن جائے کہ میرے مولا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، آج میری حاضری قبول فرما لے، میری لبیک قبول فرما لے۔ اس کیفیت میں جب آپ لبیک پڑھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ آئیے اسی تصور میں ہم مل کر لبیک پڑھتے ہیں۔ لبیک کا وظیفہ یاد بھی کر لیجئے گا، کیونکہ احرام کی نیت کے بعد اب حاجی کے لیے افضل ترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ لبیک پڑھتا رہے، جب تک اس کی لبیک جاری ہے وہ لبیک پڑھتا رہے۔ آئیے مل کر لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ سبحان اللہ، جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں زمین کی آخری سرے تک جو پتھر، درخت اور ڈھیلا ہے سبھی لبیک کہتے ہیں۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش تارش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا۔ یاد رہے کہ جو ہم نے عمرے کی نیت کی یا حج کی کسی نے نیت کی ہے، یہ نیت ویسے تو کتابوں میں عربی زبان میں بھی لکھی ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے۔ اگر کوئی عربی نہیں پڑھ سکتا تو اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی نیت ویلڈ ہوگی، اس کی نیت قابل قبول ہوگی۔